السلام علیکم ناظرین، FATF نے پاکستان کو ایک بار پھر گرے لسٹ میں شامل کیا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان اگلے ریویو تک بدستور گرے لسٹ میں شامل رہے گا۔ دو تین ڈیمانڈز کی گئی ہیں پاکستان سے۔ ایک تو جو FATF کی طرف سے اعلامیہ جاری ہوا اور پریس ٹاک بھی، اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان نے 27 نکات میں سے 26 نکات پر عمل درآمد کر لیا ہے، صرف ایک نکتہ باقی رہ گیا ہے، ایک پوائنٹ باقی ہے جس کے اوپر پاکستان کو عمل کرنا ہے۔ ایک طرف پاکستان کی کارکردگی کو سراہا گیا، لیکن دوسری طرف گرے لسٹ میں برقرار رکھا گیا، اور وہ ایک نکتہ کیا ہے کہ منی لانڈرنگ جو پاکستان میں ہو رہی ہے، اور وہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ پھر ٹیررزم کی فائنینسنگ میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو اس لیے پاکستان سے یہ کہا گیا ہے کہ منی لانڈرنگ سے متعلق جو قوانین ہیں ان کو مزید سخت کیا جائے، ترمیم کی جائیں، اور پھر جو کرپشن کے نتیجے میں یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ کمایا جاتا ہے اور پھر منی لانڈرنگ کی جاتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے پھر دہشت گرد تنظیموں کو فائنینسنگ بھی کی جاتی ہے، تو ان فائنینسنگ کو ختم کیا جائے، ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کی جائے، منی لانڈرنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، اور جس طرح سے بے نامی جائیدادیں یا کاروبار بنائے جاتے ہیں اور جن کے اندر جو ڈاکومنٹیشن نہیں ہے اور پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے، تو ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے، تو اس کے بعد پھر پاکستان کو ریویو کیا جائے گا، اور اگر ایسے اقدامات کیے گئے تو پھر پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں شامل کیا جائے گا۔ آج ہم دو تین چیزوں کے اوپر بات چیت کریں گے۔ ایک تو پہلے بھی ہم نے جیسے بات کی تھی اپنے ایک ویلاگ میں کہ FATF کے فیصلے سیاسی بنیادوں پر ہوتے ہیں یا تکنیکی بنیادوں پر ہوتے ہیں، تو ایک دو ذرا اس کو پھر جائزہ لیں گے۔ دوسرا معاملہ یہ دیکھیں گے کہ منی لانڈرنگ اور ٹیررزم جو فائنینسنگ ہے، اس کے حوالے سے پاکستان نے کیا اقدامات کیے ہیں، اور ان اقدامات کی رکاوٹ میں خود FATF کے جو ممبر ممالک ہیں، بالخصوص جو مغربی ممالک اور برطانیہ ہے، وہ کیا رکاوٹ ڈالتا ہے، اور اس کا کیا کردار ہے اس حوالے سے، جو پاکستان کی منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فائنینسنگ کے حوالے سے جو کوششیں ہیں وہ کیوں برابر ثابت نہیں ہوتی، اور کس طرح سے برطانیہ کے اندر دہشت گردوں کو اور منی لانڈرنگ کرنے والے جو مجرم ہیں، جو عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، ان کو کس طرح سے برطانیہ کے اندر پناہ دی گئی ہے اور تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تیسرا معاملہ جو ہے کہ FATF کے مقاصد بنیادی کیا ہیں۔ 1989 کے اندر جب یہ قائم ہوئی تو اس وقت کیا بنیادی مقاصد تھے، پھر 2001 میں ان میں کیا ترمیم ہوئی، اور پھر 2012 میں کیا ترمیم ہوئی، اور ان ترمیم کا اطلاق کیا انڈیا کے اوپر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور انڈیا کا جو کردار ہے ان قوانین کی روشنی میں جو FATF کے بنیادی مقاصد ہیں اس کا بھی جائزہ لیں گے، اور پھر پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کے نقصانات کیا ہیں اور پاکستان کو کرنا کیا چاہیے، اب اس پہ ہم بات چیت کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات ہم کر لیتے ہیں کہ یہ سیاسی فیصلہ ہے یا تکنیکی فیصلہ ہے۔ اگر تو اس کو ہم یہ کہیں کہ یہ تکنیکی فیصلہ ہے، تو پھر ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ جو پاکستان نے اگر خود جیسے FATF کے سربراہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان 26 نکات پر عمل کر چکا ہے، صرف ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر عمل کرنا باقی ہے، تو اس لیے جب تک وہ عمل نہیں ہوتا پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر یہ دیکھا جائے تو پاکستان آلموسٹ 96.1% جو ہے عمل درآمد کر چکا ہے، 3.84 یا 3.9 آپ کہہ لیں عمل ہونا باقی ہے۔ تو اگر پاکستان جو ہے 96% جو ہے ان نکات کے اوپر عمل کر چکا ہے اور پھر بھی گرے لسٹ میں ہے، تو کیا جو باقی تقریباً 13 ممالک ایسے ہیں، ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ جو 20% سے لے کے 50% تک جو ہے کہ ان نکات پر عمل نہیں کر رہے، لیکن وہ تمام کے تمام وائٹ لسٹ میں شامل ہیں۔ اب وہ کون سے ممالک ہیں؟ چائنا 38% عمل نہیں کیا، FATF کا ممبر ملک ہے، وہ وائٹ لسٹ میں ہے۔ جارجیا 33% عمل نہیں کیا، جمیکا 33% عمل نہیں کیا، اردن 53% عمل نہیں کیا، مالی 48% عمل نہیں کیا، نیوزی لینڈ جو خود ممبر ہے FATF کا 30% عمل نہیں کیا، امریکہ جو سب سے زیادہ علمبردار ہے FATF کے اندر، جو اس وقت پاکستان کے خلاف یہ جو ریسنٹ موو تھی گرے لسٹ والی، وہ امریکہ نے پیش کی تھی جون 2018 میں، اور اس کو فرانس نے اور جرمنی نے اور برطانیہ نے اس کو سپورٹ کیا تھا۔ تو اس تحریک کا جو محرک ہے امریکہ، وہ خود جو ہے 23% اس نکات کے اوپر عمل نہیں کر رہا۔
سری لنکا 23% عمل نہیں کر رہا، فلپائن 28% عمل نہیں کر رہا، اور سلویکیا ریپبلک جو ہے وہ 40% عمل نہیں کر رہی. اسی طرح لتھوینیا اور ہنڈرس جو ہیں وہ 20% عمل نہیں کر رہے. تو یہ سارے ممالک اگر 20% سے لے کے اور 53% تک ہے جو عمل نہیں کر رہے، یہ وائٹ لسٹ میں ہے. تو پاکستان اگر صرف 3% اس 27 نکات میں سے عمل نہیں کر رہا، لیکن پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جا رہا ہے، تو اس بنیاد پہ کہنا کہ تکنیکی فیصلہ ہے، میرا خیال ہے یہ غلط ہوگا. یہ خالصتاً سیاسی فیصلہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان خاص طور کے اوپر اس ریجن کے اندر جب سے جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک سچویشن تبدیل ہوئی ہے اور امریکہ کا شفٹ ہوا ہے انڈیا کی طرف. پاکستان وار اینڈ ٹیررزم کے اندر بھی پاکستان اتحادی تھا امریکہ کا، اور ہمارے اور امریکہ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے ماضی میں بھی اور ابھی بھی. تو ابھی پاکستان جو ہے جب سے سی پیک کے حوالے سے اور پاکستان کا جو رجحان ہے رشیا کی طرف گیا ہے، تو اس وقت سے پاکستان کے اوپر مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اور یہ معاملات جو ہیں کہ جو ریجنل پالیٹکس ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی بھی امریکہ نے پاکستان سے فضائی اڈے مانگے ہیں. افغانستان سے انخلا کے بعد ان کو یہاں زمین چاہیے، آپریشنز کے لیے، کارروائی کے لیے جگہ چاہیے. پاکستان نے انکار کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ترکی کے حوالے کرتے ہیں. اچھا، ترکی کے ساتھ آپ کے بڑے اسلامی برادرانہ تعلق ہیں، آپ مل کر جو ہے وہاں پہ سیکیورٹی کی، ترکی نے بلکہ کہا کہ ہمیں پاکستان کی سپورٹ چاہیے ہوگی، تو امریکہ نے اس کے اندر مداخلت کی، پاکستان نے اس کو بھی انکار کر دیا. تو اب اس قسم کے حالات کے اندر پاکستان کو اس قسم کے پھر فیصلوں سے جو بین الاقوامی فورم ہے اس کا سامنا تو کرنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ پولیٹیکلی ہے. دوسرا معاملہ جو ہے کہ ایف اے ٹی ایف نے جب 1989 میں قائم ہوا تھا تو بنیادی مقصد اس کا یہ تھا کہ منی لانڈرنگ کا تدارک کرنا ہے، کہ پیسہ کرپشن کی ذریعے کمایا جاتا ہے اور پھر اس کو ناجائز طریقوں سے دنیا کے مختلف حصوں میں لے کے جایا جاتا ہے، اور پھر اس کا استعمال بھی غلط ہوتا ہے، اس سے جرائم کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 1989 میں یہ ایف اے ٹی ایف G7 کا جو گروپ ہے اس نے یہ قائم کیا تھا، اور پھر اس میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا رہا. اور اس وقت جو ہے کہ 37 ممالک ہیں جو اس کے ممبر ہیں، اور 2 گلف کوآپریشن کونسل ہے وہ، اور یورپی کمیشن جو ہے، یہ 2 تنظیمیں ہیں جو اس کی ممبر ہیں. تو اس طرح سے 39 اس کے ممبر ہیں. 2001 میں 9/11 جب ہوا تو اس کے بعد پھر اس کے اندر ترمیم کی گئی اس کے مقاصد میں، اور یہ کہا گیا جی کہ اس کو دہشت گردی کے لیے جو فائنینسنگ کی جاتی ہے اس کو بھی مانیٹر کیا جائے گا، اور اس کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے. تو یہ ایف اے ٹی ایف ان چیزوں کو بھی ڈیل کرے گا. اور 2012 میں جو ایٹمی پھیلاؤ کے حوالے سے جو فائنینسنگ کی جاتی ہیں یا اقدامات ہیں ان کے تدارک کے لیے بھی اس کو مینڈیٹ میں شامل کیا گیا. اب اگر ہم ٹیررزم فائنینسنگ کی بھی طرف آتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر جو منی لانڈرنگ کی بات کی گئی ہے، ٹیررزم فائنینسنگ کے اوپر بات کی گئی ہے، اگر ٹیکنیکل ڈیسیژن ہے تو پھر پاکستان میں اس وقت عدالتوں میں بے تحاشا منی لانڈرنگ کے کیسز موجود ہیں. ان میں سے نواز شریف صاحب سزا یافتہ ہیں، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. برطانیہ سے پاکستان ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ان کو واپس بھیجا جائے، لیکن واپس نہیں بھیجا جا رہا. تو اگر تو آپ نے منی لانڈرنگ کا خاتمہ آپ کا بنیادی مقصد ہے، تو پھر تو آپ کو پاکستان کی عدالتوں اور قانون کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے کہ اگر یہاں پہ کارروائی ہوئی ہے، سزا ہوئی ہے، تو پھر آپ کو مجرم واپس کرنا چاہیے. اس کے اوپر پھر کیوں ہیلے بہانے سے تاخیر کی جا رہی ہے، یہ کام کیا جا رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ کا اگر ٹیررزم کا خاتمہ مقصد ہے تو پاکستان کے کراچی میں سب سے زیادہ دہشت گردی کس نے کروائی؟ کون سرپرستی کرتا تھا؟ MQM لندن والے. وہ جو ہیں کہ برطانوی شہریت لے کر لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو انڈیا جو ہے فائنینسنگ بھی کرتا ہے. MQM والے لندن والے جتنے بھی گرفتار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تربیت جو ہے انڈیا میں حاصل کیا. تو اگر انڈیا تربیت بھی دے رہا ہے، فائنینسنگ بھی کر رہا ہے، تو ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر تو انڈیا تو ممبر بھی ہے FATF کا، اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ نمبر 1. نمبر 2 کہ انڈیا کے اندر ٹھیک ہے پاکستان اپنے طور کے اوپر جو ہے کہ انڈیا کا سب سے جو بڑا ڈیمانڈ ہے وہ لشکر طیبہ اور جیش محمد ہیں. دونوں کے خلاف پاکستان کی عدالتوں میں کارروائی ہیں، ان کے ساتھ سے منجمد ہو چکے ہیں. ان کی تمام در ادارے جو ہیں وہ فریز کر کے وہ پاکستانی حکومت کے کنٹرول کے اندر ہیں. اب انڈیا کو بار بار ہم نے ڈوزیز بھیجے، کہا جی ہمیں جو ٹھوس ایویڈنس ہیں ان کے شواہد پر مبنی دستاویزات اور شواہد بھیجیں. لیکن انڈیا جو ہے کہ ان کا مناسب جواب نہیں دیتا. اس کے جواب میں جو ہے کہ وہ کبھی کوئی ہیلا بہانہ کیا جاتا ہے، کبھی کوئی جواب دیا جاتا ہے، اور جو ٹھوس شواہد ہیں وہ فراہم نہیں کیے جاتے. اور پھر انہی مقدمات سے متعلق ہمارے جو
وکلا ہیں یا پروسیکیوٹرز ہیں، انہوں نے جب انڈیا میں ایکسیس چاہی بیانات کے لیے وہاں سے، تو وہ بھی ایکسیس نہیں دیا گیا. تو پھر قانونی تقاضے اگر پورے نہ کیے جائیں تو پھر کیسے قانون جو ہے کہ وہ کسی بھی فرد کو بیٹھے بیٹھائے صرف کسی ایک فرد کے کہنے کے اوپر سزا دے دے یا پھانسی چڑھا دے؟ تو یہ تو دنیا کا کوئی قانونی اجازت نہیں دیتا. تو انڈیا کو ٹھوس ایویڈنس دینے ہوں گے تبھی جا کے پاکستان کارروائی کر سکتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر یہ فیصلہ ہے تو پھر انڈیا کے اندر 2 ایسی تنظیمیں ہیں، 2-3 ایسی تنظیمیں ہیں جو خود امریکہ کی اور CIA کی لسٹ میں جو ہے کہ ان کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا گیا اور وہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں. اب ان کے اندر RSS، آپ اس کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ بجرنگ دل اس کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ وشوا ہندو پریشاد جو ہے اس کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ اب یہ VHP جو ہے یہ 1964 سے قائم ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 60 سال ہو گئے ہیں اس تنظیم کو قائم ہوئے، اور تقریباً 70 لاکھ ان کے ارکان ہیں انڈیا کے اندر. اور جو RSS ہے، راشٹریہ سویام سیوک سنگھ جو ہے کہ اس کے بھی تو 1925 سے یہ قائم ہے، اور اس کے بھی تقریباً 60 سے 70 لاکھ ارکان ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد ہی جو ہے وہ ہندوازم ہے. اور وہاں پہ اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کو جس قسم کا دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہاں پر، وہ کسی ڈھکی چکی بات نہیں ہے. اور یہی وہ تنظیمیں ہیں جنہوں نے 1992 میں بابری مسجد کو شہید کیا تھا، اور گجرات میں جو ہے کہ وہ مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا. اس کے بعد انڈیا نے کہ امریکہ نے ہی انہی تنظیموں کو اور انہی تنظیموں کے قائدین کو انکلوڈنگ نریندر مودی جو ہے کہ وہ اس کو امریکہ کا ویزا نہیں دیا جاتا تھا، ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا تھا. تو اب جو ہے کہ وہ بات کرتے ہیں سمجھوتا ایکسپریس کے اوپر جتنے پاکستانیوں کو شہید کیا گیا اور جن لوگوں نے کیا گیا وہ سارے کے سارے پکڑے گئے تھے. پھر اگر ہم اور آگے آ جائیں تو بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہوتی رہی، خیبر پختونخوا کے اندر ہوتی رہی، کلبھوشن یادیو نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستان نے پکڑا ہوا ہے. تمام ایویڈنس، شواہد اور اعترافی بیانات موجود ہیں. تو ریاست انڈیا خود جو ہے ریاستی دہشت گردی کو پروموٹ کرتی ہے. ہمسایہ ممالک کے اندر ٹیررزم فائنینسنگ بھی کرتے ہیں، کراس بارڈر ٹیررزم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہے کہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی. وہ جو ہے ابھی بھی FATF کا ممبر بھی ہے، اور تمام جو ہے کہ وہ انجوائے کر رہے ہیں. پھر شرم الشیخ میں 16 جولائی 2009 کو پاکستان کے وزیر اعظم یوسف زئی گیلانی اور انڈین پرائم منسٹر منموہن سنگھ کے درمیان ملاقات ہوئی تھی. یہ نان الائنڈ جو موومنٹ ہے اس کی 15ویں میٹنگ تھی. یہاں پہ مصر کا یہ شہر ہے شرم الشیخ، وہاں پر یہ میٹنگ ہوئی تھی. تو اس کا جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا تھا اس کے اندر پاکستان کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا تھا کہ بلوچستان کے اندر جو انڈین انوالومنٹ اور کراس بارڈر ٹیررزم اور فائنینسنگ ہو رہی ہے، جس کے اوپر اس اعلامیے کے اندر منموہن سنگھ نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اس معاملے کو دیکھیں گے اور روکیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ دہشت گردی ہوتی رہی. تو یہ سارے شواہد بھی ایک طرف موجود ہے. تو کیا یہ پھر ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ہوا؟ تو وہ 13 ممالک جو 30 سے 50% جو ہے کہ معاہدوں پر عمل نہیں کر رہے FATF کے، وہ وائٹ لسٹ میں ہے. جو پاکستان 3% عمل نہیں کر رہا وہ گرے لسٹ میں ابھی تک موجود ہے. تو یہ خالصتاً اس کو ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر نہیں بلکہ اس کو سیاسی بنیادوں کے اوپر فیصلہ دیکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اب معاملہ ہے کہ پاکستان کو اس کا نقصان کیا ہوا اور پاکستان کو کرنا کیا چاہیے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی صاف یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان نے جو ریجنل جیو پولیٹیکل سینیریو اس کے اندر ہمارا پالیسی شفٹ ہوا ہے. پاکستان نے بڑا بولڈ سٹینس لیا ہے کہ ہم اپنی زمین افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اس لیے ہم کسی کو فوجی اڈے بھی فراہم نہیں کریں گے، نمبر 1. نمبر 2 کہ ہم افغانستان کے اندر جو ہے کہ پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کریں گے. افغانستان کا جو سیاسی حل ہے وہ افغانستان کی سیاسی قائدین نے مل بیٹھ کر کرنا ہے. وہ طالبان ہوں، باقی قیادتیں ہوں، سب نے مل کر پاکستان یا باقی دنیا کے ممالک صرف ان کو موقع فراہم کریں کہ وہ مل بیٹھ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اس کو سپورٹ کریں. پاکستان نے پریکٹیکلی افغانستان کے اندر یا کوئی ملٹری سلوشن ہے اس سے بالکل ہاتھ اٹھا لیا، تو انکار کر دیا. تو اس لیے پاکستان کے اوپر اس قسم کے معاملات جو ہیں دباؤ بڑھے گا. اور صرف یہ نہیں بلکہ یورپی یونین کے اندر جو GSP+ کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی مزید دباؤ آ سکتا ہے پاکستان کے اوپر. تو اب پاکستان کو کرنا کیا ہے؟ ماضی میں بھی جب ہم دیکھیں گے، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے 28 مئی کو، اس وقت امریکی پریزیڈنٹ کلنٹن تھے، اس وقت پاکستان کے اوپر بہت دباؤ آیا، پابندیاں بھی لگی. لیکن پاکستان نے کیا کیا؟ ہمیں وہی اقدامات لینے ہوں گے جو ماضی میں بھی جب ہم پر پابندیاں لگتی. تو ایک تو ہمیں اپنے اخراجات کو کم کرنا ہوگا، اپنی امپورٹ بل پہ کنٹرول کرنا ہوگا. دوسرا جو ہے کہ ہمیں اپنا جو اکنامک اینڈ ٹریڈ ریلائنس ہے جو ہمارا سارا کا سارا یورپ کے اوپر ہے اس کو شفٹ کرنا ہوگا. ہمیں ابھی سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ اور ایسٹ ایشیا کی طرف فوکس کرنا ہوگا اپنی تجارت کے حوالے سے. نمبر 3
یہ ہے کہ ابھی تک FATF کے اندر اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کو پہلی دفعہ جون 2008 میں گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا. پھر اس کے اندر 2010, 11 اور 2016 میں یہ 2-3 پیچز درمیان میں آئے تھے جب گرے لسٹ سے پاکستان کو نکالا گیا تھا. لیکن پھر جون 2018 میں پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں ڈالا گیا, اور امریکہ کی یہ تحریک تھی اور اس کو فرانس نے اور برطانیہ نے سپورٹ کیا تھا اور جرمنی نے سپورٹ کیا تھا. کہ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہی ممالک ہوئے ہیں کہ جو اس وقت بھی پاکستان کے جو منی لانڈرنگ کے مجرم ہیں انہی ممالک میں پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور دہشت گردی کے جو مجرم ہیں وہ بھی انہی ممالک میں شہریت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ممالک پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کا خاتمہ کریں, دوسری طرف انہی الزامات میں, انہی اقدامات میں, انہی جرائم میں ملوث جو مجرم ہیں وہ ان ممالک میں پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ان کو سرپرستی کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کے حوالے نہیں کر رہے. تو یہ بڑی منافقانہ پالیسی ہے یورپ کی اور ان ممالک کی. تو اس کو ایکسپوز کرنا ہوگا ہمیں ایٹ لارج پورے پاکستان کے اندر. دنیا بھر کے ممالک جو ہے ان کی جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اس کے اندر ایک پبلک ڈپلومیسی ہوتی ہے جن کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک کی ان کا امیج بہتر ہو, اس کے اوپر بہت ہیوج انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. لیکن اگر اس طرح سے ہپوکریسی کی جائے گی, منافقت کی جائے گی, ایک طرف کہا جائے گا یہ جرائم کا خاتمہ کریں نہیں تو ہم آپ کو گرے لسٹ میں ہی رکھیں گے, دوسرے انہی مجرموں کو آپ پناہ دیں گے, تو یہ کیسے جرائم ختم ہوں گے؟ تو پاکستان کو اس کے اوپر ایک وسیع پیمانے کے اوپر کمپین چلانی چاہیے, اور اس کو پاکستان کے اندر بھی اور دنیا میں بھی ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے کہ جناب یہ معاملات ہیں. آپ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں کہ آپ صرف پولیٹیکل معاملات کے اندر آ کے عام ٹویسٹنگ کرنے کے لیے پاکستان کو اس قسم کے دباؤ ڈالے جاتے ہیں. دوسری بات ہے کہ جو انڈین ٹیررزم ہے اور اسٹیٹ ٹیررزم ہے, چاہے کلبھوشن جادیو کا نیٹ ورک ہو, چاہے بجرنگ دل ہو, چاہے RSS ہو, چاہے VHP ہو, ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے پاکستان کو ہر فورم کے اوپر. ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں لیکن ان کو ہر فورم کے اوپر, انٹرنیشنل فورم کے اوپر, ہیومن رائٹس کے فورمز کے اوپر, پاکستان کے اندر ہر فورم کے اوپر اس کو ایکسپوز کیا جائے تاکہ یہ جو دباؤ پاکستان کے اوپر ڈالا جاتا ہے واپس جو ہے کہ انڈیا کی طرف جائے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انڈیا FATF یا کی بیس کے اوپر SCO کے اندر بھی یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے. اور ریسنٹلی جو ابھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی SCO کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی انڈین جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے اجیت ڈوبھل, انہوں نے یہ کہا جی کہ FATF کے اندر اور SCO کا جو ایک ادارہ ہے RATS ہے, ریجنل اینٹی ٹیررزم اسٹرکچر, جو تاشقند میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے, کہ ان کے اندر جو ہے کہ MOU سائن کیا جائے اور جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے ان کے اوپر کارروائی کی جائے. تو اگرچہ اس کے اوپر ان کو کوئی زیادہ حوصلہ افزا جواب نہیں ملا اور اس کی حوصلہ شکنی کی گئی اس آئیڈیا کی, لیکن پاکستان کو بھی ہر فورم کے اوپر پھر اسی طرح سے اگریسو پالیسی اختیار کرنی چاہیے, معذرت خانہ رویے ترک کرنا چاہیے, اور پاکستان جو ہے اگریسولی ایکسپوز کرے ان یورپی ممالک کے ان اقدامات کو جو ہپوکریسی کے اوپر, جو منافقانہ رویوں کے اوپر مبنی, ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جن کے اندر, ان کو ایکسپوز کیا جائے, ہر فورم کے اوپر ایکسپوز کیا جائے تاکہ یہ جو سارا کا سارا دباؤ پاکستان کے اوپر ڈالا جاتا ہے یہ ان کی طرف بھی جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جو ریجنل فورمز ہیں اور پاکستان کو جو پالیسی شفٹ ہوا ہے ان کے اندر بھی ذرا پاکستان کو متحرک رہنا چاہیے, اور کاؤنٹر جو ہمارے آرگومنٹس ہیں وہ وقتی طور کے اوپر نہیں ہونے چاہیے کہ جب انڈیا کی طرف سے یا کسی اور ملک کی طرف سے کوئی بات کی جائے, دباؤ ڈالا جائے, پھر ہم جواب دینے کی کوشش کریں, بلکہ ہم ہر اس فورم کے اوپر جہاں انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے, جہاں دہشت گردی کے خاتمے کی بات ہوتی ہے, جہاں پہ اس قسم کے معاملات کی بات ہوتی ہے, تو پاکستان اس نے بڑے اقدامات کیے ہیں. پاکستان نے پچھلی 1-2 دہائیوں میں پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا, کتنے دہشت گردی کے نیٹ ورک ختم کیے, کتنے ان کی فائنینسنگ ختم کی. ان سب کو ایک طرف رکھ کے صرف جو ہے کہ 1-2 معاملوں کے اوپر جو ہے کہ پاکستان کے اوپر صرف یہ الزام لگائے, دباؤ ڈالا جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے سیاسی فیصلے ہیں, منافقانہ رویے اور ڈبل سٹینڈرڈز جو دنیا کے ہیں ان کے اوپر مبنی ہے. تو پاکستان کو اپنے پرنسپل سٹینڈ پہ قائم رہنا چاہیے. معاشی نقصان ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ پاکستان ان پرنسپل سٹینڈ سے ہٹ کر جو ہے کہ وہ کچھ ایسے فیصلے کرے جو پھر ہمیں کہیں بہت پیچھے لے جائیں. ہم نے اگرچہ FATF کے نتیجے میں بھی مختلف سٹڈیز ہوئی ہیں کہ 2008 سے 18 یا 20 تک جو ہے ہمیں تقریباً کوئی 38 سے 40 ارب ڈالر کا ہماری معیشت کو نقصان ہوا ہے. اور اگر FATF دوبارہ ہم سے پابندیاں بھی لگاتے ہیں, جس کا امکان نہیں ہے کیونکہ پاکستان آلریڈی اگر 3% کام نہیں ہوا, اس کے اوپر بھی انڈین نے خود ڈوزیز یا خود شواہد ہمیں فراہم کرنے ہیں. اگر وہ نہیں کر رہا تو پھر پاکستان کیسے کارروائی کرے؟ تو زیادہ ہمارا جو ہے کہ وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا ایکسپورٹس کے اوپر امپیکٹ آ سکتا ہے. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کو جو OIC رکن ممالک ہیں, جو SCO کے رکن ممالک ہیں, جو ایسٹرن ٹریڈ ہے, ذرا اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے. تو تب جا کے پاکستان جو ہے کہ اپنی مؤثر سفارتکاری کو تیز کیا جائے,
تجارت کا انحصار یورپ کے اوپر کرنے کی بجائے دنیا کی اور مارکیٹوں میں جایا جائے تو پھر اس قسم کے اقدامات سے پاکستان مقابلہ کر سکتا ہے، اور پاکستان جس طرح سے پرنسپل سٹینڈ لے رہا ہے کچھ ایشوز کے اوپر، تو ان کے اوپر مستقل مزاجی سے بھی کھڑا رہ سکتا ہے۔